آپ نے بھی کافی ٹف جو ہے وہ ٹائم اپنے کیریئر میں دیکھا ہے. ایک جو واقعہ مجھے یاد ہے وہ ملک ریاض والا تھا, اور بریک کے دوران کچھ ڈسکشن لیک ہو گئی تھی, اور اس کے بعد یہ تاثر آنے لگا کہ یہ پری فکسڈ ہے انٹرویو, اور آپ آف ایئر ہوئی تھیں, نہیں میں نہیں ہوئی لیکن تھی. آپ کے ساتھ لقمان تھے جو کہ آف ایئر ہو گئے تھے, تو تھوڑا سا بتائیں کیا قصہ تھا وہ. نٹشل میں آپ کو تفصیل چاہیے؟ نہیں, تھوڑی تفصیل بتائیں جو آپ نے پہلے نہ بتائی ہو. اچھا, ریئل تفصیل. ہاں یہ پہلے کبھی بھی نہیں بتائی اتنی ڈیٹیل میں, اف یو وانٹ ٹو ہیئر اٹ. سو میں ملک ریاض کو بالکل نہیں جانتی. کوئی دنیا کا انسان یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میرا ان سے کوئی انٹریکشن ہے یا میں پہلے جانتی ہوں. زیرو انٹریکشن, جانتی ہی نہیں تھی. انہوں نے صحافیوں کو بلانا شروع کیا تھا جب ان کا کیس لگا ہوا تھا افتخار چودھری کی عدالت میں, کیونکہ ان کے صاحبزادے ارسلان جو ہیں تب کے چیف جسٹس کے, ہی واز ڈوئنگ اے لاٹ آف گوئنگ اراؤنڈ اینڈ ویلنگ ڈیلنگ اینڈ یو نو سو ہی واز ملک ریاض واز ویری کنسرنڈ اباؤٹ دیٹ اینڈ ہی ہیڈ سم ڈیٹیلز اینڈ پیپر ورک. بہت سے صحافیوں کو بلایا اور ڈیٹیل شیئر کی, نجم سیٹھی بھی, سلیم صافی بھی, میں بھی, اور بھی آئی تھنک میر صاحب بھی تھے, کاشف بھی تھے, بڑے لوگوں کو بلایا تھا. سو میری پہلی ملاقات تب ہوئی اینڈ آئی میٹ ہیم اینڈ فرسٹ ٹائم. اینڈ جب انہوں نے سارا کچھ دیا, انہوں نے کہا اس کے اوپر شو بھی تو سب کریں یہ وہ, تو آئی ٹولڈ ہم کہ آپ ڈاکیومنٹس مجھے دے دیں. میں نہیں دے سکتا ابھی ڈاکیومنٹس, ابھی نہیں دے سکتا, وی ہیو ٹو ویٹ. وہ بڑا ایک وہ کرسٹینا لیمب کرے گی اس کو, یہ خبر پھوڑے گی اور پھر کریں گے انٹرنیشنل لیول سے. میں کہا چلیں اف یو کانٹ اینڈ آئی کی ناٹ ڈو اے اسٹوری انلیس میرے پاس پیپر ورک نہ ہو, میں اس کو ویریفائی نہ کر سکوں, بٹ وین ایور یو ریڈی تو انٹرویو دیجیے گا. تو پہلی ملاقات ہی سیٹ بھائی آج سے میں آپ کو بتانا میری بیٹی ہیں, انٹرویو پہلا آپ ہی کو دوں گا. یہ انہوں نے بات کر دی. پھر کچھ ہفتے مہینے شاید گزر گئے, سپریم کورٹ میں ان کی ہیئرنگ تھی, وہ بیٹھے ہوئے تھے. آئی واز رپورٹنگ فرام دا کورٹ دیٹ ڈے اینڈ آئی سینڈ مائی سینئر پروڈیوسر ہو از آلسو ویری پرومیننٹ یوٹیوبر ناؤ, سید عمران شفقت. میں نے ان سے کہا وہ بیٹھے ہوئے ملک ریاض, ان سے جا کے یاد دلائیں. انہوں نے کہا تھا انٹرویو دیں گے, اب آئی تھنک دا کیس از رائپ, دینا چاہیے اب انہیں. تو عمران شفقت نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں میں تیار ہوں, کل دوں گا. سو یو نو دیٹ واز دا بگیسٹ اسٹوری ان دا کنٹری ایٹ دیٹ ٹائم. امیجن اے سٹنگ چیف جسٹس, اس کا بیٹا جو ہے وہ انوالوڈ ہے آن بہائنڈ دا سینز ویلنگ ڈیلنگ, اور ایک ملک کا سب سے بڑا ٹائکون ہے وہ, یو نو کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا ہوا ہے. ہی ہیز ہز اون اسٹوری ٹو ٹیل, اٹ واز اے بگیسٹ اسٹوری. سو انہوں نے کہا ہاں ڈن کل دوں گا. تو میں نے فوراً دفتر آ کے اپنی مینجمنٹ کو بتایا, ٹکر چل گئے کہ کل خصوصی انٹرویو ہوگا ملک ریاض. پہلا انٹرویو تھا. اینڈ ریممبر کہ تب ہمارے پاس بلیک بیری ہوتی تھی. میں گھر آئی اینڈ رات گئے تک میں سوال تیار کر رہی تھی, اینڈ میں سو گئی پھر کوئی 1 بجے. صبح کو جب میں اٹھی میرے فون کے اوپر کوئی 5-6 مسڈ کالس تھیں میرے اپنے چینل اونر میاں عامر کی طرف سے. سو دا فرسٹ تھنگ آئی اوپن مائی آئیز, ہم نے کہا مائی گاڈ یہ خیریت ہوئے, آج انٹرویو تھا. تو کاشف سیٹ کہ آئی تھنک انٹرویو آف ہو گیا ہوگا. آئی کالڈ میاں صاحب, ہی سیٹ میں نے اسلام آباد آیا ہوں, میں نے آپ سے ارجنٹلی ملنا ہے, تو آپ ذرا دفتر آ جائیں. تو میں فوراً دفتر گئی. تو ادھر میاں عامر صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھیں مسئلہ پڑ گیا ہے, ملک ریاض صاحب آپ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں کیونکہ وہ آپ کو جانتے نہیں ہیں, اینڈ وہ کہہ رہے ہیں بچی کوئی بھی سوال پوچھ سکتی ہے, میرا کمفرٹ نہیں ہے. تو میرا ان کے 2 ایشوز تھے. ایک تو وہ کہہ رہے تھے کہ 10 بجے کامران خان کا انٹرویو ہوتا ہے, میں 10 بجے کے سلاٹ میں اس کا شو ہوتا ہے, تو میں اس کے کمپیٹیٹر کو, کیونکہ میں کمپیٹیٹر تھی 10 o'clock آن دنیا, میں کمپیٹیٹر کو نہیں دے سکتا کیونکہ کامران خان نے مجھے منع کیا ہے. تو اور اچھا, کامران خان نے ان کو منع کیا کہ انٹرویو, اکارڈنگ ٹو وٹ آئی واز ٹولڈ, یس. تو وہ پھر 8 بجے کر دیتے ہیں اگر یو نو لقمان سے وہ بہت کمفرٹیبل ہیں, لقمان کو انٹرویو دے دو. ایز آئی ٹولڈ یو اٹ از اے بگیسٹ اسٹوری. اینڈ یو نو آئی سیڈ میں کس طرح کیوں دے دوں, جب انہوں نے مجھے اپنی زبان دی ہے, کل ہم نے ٹکر چلا دی ہیں, میں اپنا انٹرویو کیوں اس کو دے دوں. 2.5 گھنٹے اس کمرے میں بات ہوئی بٹوین می اینڈ میاں عامر صاحب, اینڈ ہی جسٹ ٹرائی ٹو کنونس می کہ انٹرویو دے دو یا تو شیئر کر لو, یعنی لقمان کے کو ساتھ ہوسٹ کر لو. کو ہوسٹ. اینڈ میری تب لقمان سے اتنی دوستی بھی نہیں تھی, کمفرٹ لیول بھی نہیں تھا. سو میں نے کہا بھائی میں کیوں شیئر کر لوں جب انٹرویو ہی میرا ہے اور آپ کو پتہ ہے میری. ہی سیڈ آئی نو آپ کا ہے, وہ بھی بڑے معذرت خواہ ہیں. وہ میں نے کہا مجھ سے ڈائریکٹلی کیوں نہیں بات کرتے, کہتے ہیں ان کو شرمندگی ہو رہی ہے. تو میں نے کہا بھائی یا تو پھر ڈائریکٹلی میرے منہ پہ مجھے نہ کریں. یہ بحث 2 گھنٹے چلتی رہی. میں کمرے سے باہر گئی, میں نے فون کیا کاشف کو, and I said, yeah, what would you advise? So he believes in a lot of professional autonomy. He's never interfered in my work. He said, you know, it's your call. میں نے کہا I know it's my call. آپ ایڈوائز کیا کرتے ہیں. انہوں نے اپنی اگزامپل دی کہ یار ایک دفعہ ماضی میں میرے ساتھ ہوا تھا, ہائی پروفائل انٹرویو تھا, لاسٹ منٹ انہوں نے کہا تھا کہ مارننگ شو ہوسٹ بیٹھ جائے ساتھ. تو آئی فگرڈ کہ بھائی چلو مجھے اگر پورا ٹائم نہیں ملے گا, تھوڑے سے سوال تو میں اپنے کر سکوں گا نا, تو نہ کرنے سے بہتر ہے اپنا پورا انٹرویو نہ گواؤں, بٹ اٹس اپ ٹو یو, اٹس یور چوائس. وہ میں سن کے اندر آ گئی. پھر وہ ایٹ دیٹ ٹائم وہ
میاں عامر صاحب نے کہا کہ وہ لقمان راستے میں ہیں, وہ ڈرائیو کر کے آ رہے ہیں لاہور سے, وہ تو پہنچنے والے ہیں, اور میں اب جا رہا ہوں پریزیڈنسی. ان کو زرداری صاحب نے بلا لیا تھا, تب کام تھا ان کا کوئی. تو میں بڑی ریلکٹنٹلی آئی ایگریڈ. اینڈ دین وین لقمان کیم آئی سیڈ یہ میرے سوال میں نے پیپر سامنے رکھا, میں نے یہ رات سے تیار کیے ہوئے, دس واٹ آئی وانٹ ٹو آسک. آپ اپنے بھی بتا دیں کہ ہمارا اوور لیپنگ نہ ہو, ٹائم نہ خراب ہو. 8 سے 9 بجے آپ ہوسٹ کر لیجیے گا, آپ کا سلاٹ ہے, 10 سے 11 میں ہوسٹ کر لوں گی, میرا سلاٹ ہے. تو پھر تب لقمان نے مجھے کہا کہ نہیں بھائی, میں آئی ڈونٹ پریپیئر کویسچنس, از ویری اسٹریٹ اسمارٹ کائنڈ آف اے گائے. ہی سیڈ کہ بھائی میں تو اسی وقت کرتا ہوں, آئی ڈونٹ پریپیئر. ہم یہ بس چپ کر کے اب اندر چلے گئے بیٹھ کے. تو بس یار اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ایک نارمل انٹرویو ہوا جس کے اوپر میں نے ایک سوال پوچھا ہوا تھا, جدھر مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ پرابلم ادھر ہوئی تھی کہ میں نے ایک سوال اپنا تیار کیا ہوا تھا, آئی ڈونٹ ایون ریمبر کس ڈیٹیل پہ تھا. اینڈ آئی سیڈ یہ میں نے آپ سے بھی, ہی سیڈ کہ یار بریک ہوگی نا پہلی والی, ہی سیڈ کہ یار آپ نے یہ بھی پوچھنا ہے. تو میں نے کہا یہ تو میں نے ویسے ہی تیار کیا ہوا ہے سوال, یہ تو میں نے آپ سے ویسے بھی پوچھنا تھا اگلے حصے میں, اگر اب آپ نے کہہ دیا ہے تو اب لگے گا پلانٹیڈ ہے. This was the discussion in the break. In the break. ہاں, that got leaked. That got leaked. And then اس بریک کے اندر میں آپ کو اور بھی بتا دوں, مجھے پہلے اوپر مینجمنٹ سے بھی کال آئی کہ یہ چلے گا وداؤٹ اینی, روکنا نہیں ہے, وداؤٹ اینی ایڈز اور اینی تھنگ. بائی دا وے یہ روز ہوتا ہے جب امپورٹنٹ انٹرویوز ہوتے ہیں, ہم ایڈز ڈراپ بھی کر دیتے ہیں. مینجمنٹ کی ڈیسیجن ہوتی ہے کہ آپ کو ایئر ٹائم زیادہ مل جائے گا, امپورٹنٹ انٹرویوز چاہے جس کے بھی ہوں, آپ کو مینجمنٹ کی کال ہوتی ہے ہاں کہ آپ نے روکنا نہیں ہے, ان کو اپنا موقف دینے دیں. وہ ان کی مرضی ہے بھائی, ان کی اگر اپنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے ملک ریاض سے یا کسی سے بھی, وہ ان کی مرضی ہے, وہ اپنے ایڈز ڈراپ کریں. وہ پیسے میرے پاس تو نہیں آنے ہیں, کسی اور کے پاس تو نہیں جانے. سے یہ کال آئی تھی کہ روکنا نہیں ہے. ایسے اوکے نہیں روکیں گے, دیں اپنا. مجھے تو تھا غرض اس سے کہ میں نے اپنے سوال کرنے ہیں. پہلا گھنٹہ سکون سے گزر گیا, جس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا. تو لقمان نے ہاتھ آگے کیا, تو میں کہا شکر ہے بھائی لڑائی نہیں ہوئی, گزر گئے. بیکاز ہی از آلسو اے ویری ویری head strong aggressive person. I am also very like a very aggressive journalist. I have my own questions. So یہ بڑا ہمیں ڈر تھا ہم کلیش نہ کر جائیں. تو یہ بیسکلی اسٹوری تھی. جب یہ لیک ہوئے نا, اس کے چنکس اٹھا کے لوگوں نے ثابت کیا, اور یہ افتخار چودھری نے الگ کیس بنایا کہ یہ ان کے پے رول پہ تھے. ادھر سے ہمارے جو جرنلسٹ کمپیٹیٹرز تھے انہوں نے اپنا ملیا میٹ کیا اور اپنے ہاتھ صاف کیے کہ اب تو رون دو. خوب ٹانگیں کھینچی. جو مجھے نہیں اچھا, جو میرے کمپیٹیٹرز تھے وہ میرے شارٹس چلاتے تھے. جیسے طلعت صاحب نے سلو موشن میں میرے یہ تالی دکھائی کہ جیسے میری کوئی بڑی کوئی ملی بھگت ہوئی ہوئی ہے. طلعت حسین, طلعت, ہم اگزامپل دے رہی ہوں. ایون تو اس کو تب بتایا تھا, اس کو پتا تھا, بیکاز یہ آرگینکلی پورا کا پورا پروسیس جو ہے یہ وٹنس کیا تھا تب ہمارے سینئر جرنلسٹ نے, انکلوڈنگ رؤف کلاسرا بھی ادھر تھے, ارشد شریف اللہ جنت نصیب کرے ادھر تھا, کاشف نے مجھے سوال بناتے ہوئے رات کو دیکھا تھا. سو اے لاٹ آف پیپل ور اسٹینڈنگ دیئر جو ان کو روک رہے تھے, باقی ہمارے دوست کالیگس کو, کہ یار یہ آپ نہ کریں, یہ مجھے پتہ ہے کہ ایٹ لیسٹ مہر کی میرے سامنے سوال بنے ہیں, میرے سامنے کوئی لنک نہیں ہے, مگر جس نے ہاتھ صاف کرنا تھا کیا. بلیٹنز میں روز چلتا گیا کہ بلیک شیپ آف دا میڈیا فرٹرنیٹی, دس اینڈ دیٹ. جیو بھی چلاتا گیا, میرا پوائنٹ آف ویو نہیں لیا, ہر کسی نے ہاتھ اپنا صاف کیا اس کے اوپر. عدالت میں گیا, آئی واز 8 months پریگننٹ. مائے ساس اللہ جنت نصیب کرے, انہوں نے پورے گھر کے ٹی ویز آف کر دیے تھے, بیکاز آئی کوڈنٹ بریتھ. میرا اسٹریس اتنا بڑھ جاتا تھا. مائی گائنیکالوجسٹ ہیڈ ٹو ٹیل ہر دیٹ شی ول ہیو پرابلمز, جسٹ شی کانٹ ٹیک اسٹریس ایٹ دس ٹائم. اٹس اے ویری کرٹیکل منتھ. میں اینڈ نو لائر ان دا کنٹری وانٹیڈ ٹو ڈیفینڈ می. اتنے لائر سے بات کی, مجھے تب چینل نے آفر کیا آپ ہمارے والے لائر سے کر لیں. آئی ڈنٹ وانٹ ٹو, بیکاز آئی جینوئنلی, میری نہ کوئی ملی بھگت تھی میرے سیٹ کے ساتھ, میرے چینل کے ساتھ, نہ میاں عامر کے ساتھ. میں کیوں کسی لائک آئی واز جینوئنلی سو ہرٹ اینڈ اپسیٹ کہ یار یہ کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 آنے میں بیچ میں رل گئے. پلاٹ لینے اور چیزیں لینے تو دور کی بات, بیچ میں فار انسٹنس کالز آئی تھیں, وہ یسر رضا گیلانی کے صاحبزادے, شاید ان کی اسلام دعا اچھی ہے لقمان سے, ان کو لقمان کی آئی کسی بات پہ, لائیو جو چل رہا تھا. ملک ریاض نے کوئی کسی گاڑی دینے کی بات کی تھی مسلم لیگ نون کو, تو تب مجھے مریم نواز کا فون آیا تھا کہ یہ نہیں, یہ کلیئر, ہم نے یہ لیا یا فلاں نہیں لیا. پتہ ہے کہ یہ کلیئر کر دو. انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی بتاؤں کیا ہوتی ہے جو ہمارے کالیگز نے کی, کہ ہم بریک میں بات نہیں کرتے گیسٹ سے. کمپلیٹ بولشٹ. بالکل بات کرتے ہیں گیسٹ سے, گیسٹ ہم سے لڑتے بھی ہیں, مجھے ٹائم نہیں دیا, مجھے کم ٹائم دیا, مجھے زیادہ ٹائم دیں, میں نے ابھی بولا نہیں ہے. ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں آف دیئر, سب کچھ ہوتا ہے. آئی مین اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ جو معذرت کے ساتھ یہ سارے, ایون کامران خان جنہوں نے میرے اوپر ہاتھ اچھی طرح دھوئے, بعد میں ہی اپولوجائز ٹو می ایز ویل ایئرز لیٹر, جب وہ بولڈ نیوز چلے گئے, اینڈ ان کا ایک اپنا ایک ایشو بنا ہوا تھا. سم آف ہز ورکرز کیم ٹو می کہ ہمارے اوپر یہ شو کریں. آئی میسج ہیم, آئی سیڈ کامران صاحب, I have a lot of respect for you, but this is what you did to me.
آج میرے پاس بہت مواد ہے سب کچھ کرنے کو, بٹ آئی چوز ناٹ ٹو ڈو اٹ. آئی ول نیور یوز مائی پلیٹ فارم اگینسٹ یو. میں میر شکیل جیل کے اندر ہے سلاخوں کے پیچھے عمران خان کے ٹائم پہ, بہترین وقت تھا, اگر میں نے انتقام لینا ہوتا روند کے رکھ دیتی. آئی نیور اسپوک اگینسٹ ہم. ان فیکٹ آئی اسپوک ان فیور کے ڈیو پروسیس ہونا چاہیے. دس از رانگ. ملک کو چھوڑ کے کوئی نہیں جا رہا, آپ اس طرح کے اریسٹ نہ کریں. دس از وکٹمائزیشن. And he also came to say thank you to me. So Kamran Khan also at that time, Kamran صاحب apologized کہ میں I apologize your sister, میں نے غلط کیا جو میں نے کیا تھا. اچھا لیکن آپ اس وقت آف ایئر نہیں ہوئی تھیں, لیکن لقمان آف ایئر ہو بیکاز گئے تھے. میاں عامر کو پتا تھا کہ لیکن میرا کوئی لقمان لینا, آف ایئر وہ ہو گئے تھے کہ میرا کوئی لینا. دیکھیں لقمان کی سلام دعا میاں عامر سے ہے نہیں ہے, کتنی دوستی ہے وہ خود جانتے ہیں, مگر یہ سارے لوگ گواہ تھے کہ میری میاں ملک ریاض سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. I was actually a casualty, biggest casualty in the whole process. اچھا مہر, یہ تو کافی ہیٹڈ جو ہے وہ بات ہو گئی ہے, اور آپ کے کریئر کا یہ ایک نہایت ہی آئی تھنک ڈارک پیریڈ اگر میں کہوں تو تھا, اور اینڈ یو کیم آؤٹ آف اٹ, اور پھر وہ کورٹ سے بھی آپ کا جو ہے وہ کیس ویسا. یا آئی وینٹ ٹو دا کورٹ, آئی سیڈ کہ بھئی آپ میرا سارا کچھ کھنگالیں, سارا کچھ کھول کے دیکھیں, لیٹ الون کہ کسی سے پلاٹ لے لیا. I've never taken a dime from anyone and I stand by that. Like it's, I'm